اس کے بعد اگلا سوال 20 نمبر، ایمان کیا ہے اور اس کے قول و عمل اور کم زیادہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایمان کیا ہے، ہم نے اس کے جواب میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ویسے تو علماء کی تفسیریں ہیں ایمان کے بارے میں، لیکن امام المحدثین کی یہ تفسیر تاکہ ہمارے پاس ایک حجت ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 1080، یہ آپ جو نمبر آگے دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ وہ حدیث کا نمبر نہیں ہے، سمجھے نا، یہ امام بخاری کا قول ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 محدثین سے علم حاصل کیا۔ ہاں جی، ہم نے کتنے سے کیا ہے؟ ہاں جی، 1080 محدثین سے علم حاصل کیا امام بخاری نے، اور علم بھی کس کا؟ حدیث کا علم، اور ایک ایک بنی حدیثیں ایک سے پتنی کتنی ہزاروں حدیثیں سنی ہوں گی، سمجھے نا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی حجاز میں، کوئی مصر میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور پیدل چل کر، گھوڑے پر بیٹھ کر، گاڑیوں پر بیٹھ کر نہیں، سمجھے نا، یعنی صرف ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں نے دین کے لیے کیا محنتیں کی، ان کے لیے کیا، ان کی کیا قربانیاں تھی دین کے لیے، کہ 1080 محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ سبھی کیا کہتے تھے؟ سبھی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ سبھی کہتے تھے 1080 محدثین۔ اور دیکھیے ہمارے ہاں کچھ علماء کو کہتے ہیں فقہا، کچھ کو کہتے ہیں مفسرین، اگرچہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر فقہا اور محدثین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو محدثین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو محدث کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ وہ عالم جس کو حدیث کا علم ہو۔ حدیث کا علم کس لحاظ سے؟ حدیثوں کو روایت کرنے کے اعتبار سے۔ پہلے انہوں نے خود حدیثیں سیکھی، سنی علماء سے پوری سندوں کے ساتھ، حدیث کا جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی، اور اس سے پہلے پوری سند، راویوں کا وہ سلسلہ، ان سندوں کے ساتھ حدیثیں سنی، ان کو یاد کیا، ان کو حفظ کیا، ان کو لکھا، اور پھر آگے ان کو روایت کیا، آگے اپنے شاگردوں کو وہ حدیثیں سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کو یاد کروائیں، اور پھر ان حدیثوں پر کوئی بات چیت، ان کی تفسیر، ان کی شرح، سمجھے نا، حدیث کے بارے میں اگر کوئی کلام ہے کہ حدیث کیسی ہے، وہ بات چیت، اس کا پورا علم، یہ ہے محدث۔ محدث کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ کہنے کو تو بڑا آسان سا لگتا ہے، لیکن محدث کا لفظ، وہ محدث کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا مصطلح میں کہ محدث کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو حدیثوں کا جتنا ذخیرہ ہے اس کا غالب حصہ، یہ نہیں کہ ساری حدیثیں، جتنی بھی حدیثیں کائنات میں پائی جاتی ہیں، حدیثیں جو جتنا بھی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، جتنی بھی حدیثیں پائی جاتی ہیں، اس کا غالب زیادہ تر حصہ اس کو یاد ہو، اس کو علم ہو، اس کے الفاظ کے ساتھ بھی، اس کی سندوں کے ساتھ بھی، یہ محدث ہے۔ اس کا معنی کہ ایک محدث تقریباً وہ ہوگا جس کو کوئی 10,000 حدیثیں یاد ہوں، 10,000، یہ نہیں کہ 2-4، 10,000 حدیثیں یاد ہوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو 10,000 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہیں، اور یاد انہوں نے کس طریقے سے کی ہیں، کتنی ان کو محنتیں کرنی پڑی ہے۔ اس پر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو ان لوگوں کی اس قدر محنتیں کوششیں، اور محنتیں کوششیں کس پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرنے پر۔ ہاں، یہ فرق ہے فقہا اور محدثین کے اندر۔ بعض لوگ فقہا کہتے ہیں فلاں فقیہ، ہاں بعض محدث فقہا بھی ہیں، بلکہ اکثر محدثین فقہا ہیں، اکثر محدثین فقہا ہیں۔ فقہا ہونے کے معنی کہ وہ حدیثوں کے معنی کو بھی جانتے ہیں، ان کے اندر احکام کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں بعض ایسے محدث بھی ہیں کہ جن کو حدیثیں صرف یاد ہونے کی حد تک تھی، روایت کرنے کی حد تک تھی ان کا معاملہ، لیکن اکثر و بیشتر محدثین وہ ہیں، خصوصاً امام بخاری جن کی بات ہو رہی ہے، کہ جن کو حدیث کا پورا علم تھا، حدیث کے اندر کیا احکامات ہیں، حدیث کی کیا فقہ ہے، پورا ان کو ہر چیز کا ان کو علم تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فقہا محدثین ہیں۔ ان سے پہلے امام یحییٰ بن معین ہیں، امام نسائی ہیں، ان کے بعد امام ابو داؤد ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ سارے وہ محدثین ہیں کہ جو صرف محدث نہیں بلکہ حدیث کی فقہ جانتے ہیں۔ لیکن بعض فقہا وہ ہیں کہ جن کو سوائے اپنے علماء کے اقوال کے اور کچھ نہیں آتا۔ ہاں فقہا ہیں وہ، ہم نہیں کہیں کہ فقہا نہیں ہیں۔ اپنے علماء کے، اپنے امام کے اقوال کیا ہے، امام کے شاگردوں نے کیا کہا، ان کے بعد والوں نے کیا کہا، ان کو یہ ساری ان چیزوں کا علم۔ اب ضروری نہیں کہ اس کو ان چیزوں کے ساتھ حدیث کا علم ہو کہ کس قول کی کیا دلیل ہے عام طور پر، بلکہ بعض اوقات ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو علی کل حال اگر ہم دیکھیں حقیقت میں
کہ سب سے جو زیادہ قریب ترین ہے قرآن و سنت کے علم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا علم ہے، اس کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والے اور سب سے زیادہ اس پر چلنے والے کون ہیں؟ وہ محدثین ہیں۔ محدثین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کو سیکھا، آگے لوگوں کو سکھایا اور اس میں سے احکامات نکالے، معلوم کیے۔ اصل یہ علم ہے، اور یہ نہیں کہ ان کو قرآن کا پتہ نہیں تھا، قرآن اس کے ساتھ ہے، حدیث کے ساتھ۔ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ خالی حدیث ہے، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اصل اگر حقیقی طور پر ہم دیکھنا چاہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پائی ہے، آپ کی وراثت پانے والے وہ یہ لوگ ہیں۔ اس لیے بعض ائمہ کرام نے کیا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا بیان کیا نا، ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ کیا فرقہ ناجیہ؟ کہ آپ نے مایا کہ ایک گروہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، حق پر رہے گا، اور مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، حق پر قائم رہیں گے، یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ بعض ائمہ کرام نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ محدثین نہ ہو تو پھر اور کون ہے؟ کہ جو واقعی ہی قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے والے تھے، ان کا منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، ان کے ہاں وہی چیز حق ہوتی تھی جس کو قرآن و حدیث نے حق کہہ دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے لوگ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے 1080 محدثین سے علم حاصل کیا، سبھی کیا کہتے تھے؟ اصل بات جو ہماری آج کے اس سوال کے حوالے سے، سبھی کیا کہتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قول و عمل کا نام ہے۔ قول و عمل کا نام ہونے کا معنی بھائیوں کو سمجھ نہیں میرے خیال ابھی تک آئی کہ قول و عمل کا معنی کیا ہے؟ کہ ایمان کے اندر زبان سے کہنا بھی ہے بات کو اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ظاہری بات دل سے بھی ماننا ہے، تصدیق بھی ہے اس میں کہ قول زبان سے کہنا، اور صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو، جو زیادہ بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی امام بخاری کو یہ کہنے کی کہ میں نے 1080 محدثین سے یہ علم حاصل کیا اور سب یہ کہتے تھے؟ ضرورت ان کو کیوں پیش آئی؟ اس کا معنی کہ ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایمان عمل سے خالی ہے، اس کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ مرجئہ نام کے ایسے لوگ پائے گئے کہ جو ایمان کو عمل سے خارج کرتے ہیں، کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ پکے مومن ہو۔ نماز آپ چاہے نہ پڑھتے ہو، کہ آپ نے روزہ کوئی نہ رکھا ہو، کوئی دین کا کام کبھی نہ کیا ہو، آپ پکے مومن ہو، اور آپ کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں کا ایمان برابر ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی ایک سجدہ بھی نہیں دیا کبھی آپ نے، تمہارا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ، سمجھے نا؟ تو یہ گمراہ کن قسم کے ایسے لوگ پائے گئے کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی، اتنی بڑی محدثین کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ کیا سبھی کہتے تھے کہ وہ سبھی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں مزید؟ کہ وہ زیادہ بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اس لیے کہا کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایمان ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی کمی جاتی کہ معاملہ کوئی نہیں ہوتا، کہ ایک ہی اس کی اسٹیج ہے، اسی پر وہ چل رہا ہے۔ اس کا بھی رد کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کے اس پر بہت دلیلیں ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے یہاں پر بھی کہ ایمان نیکی سے زیادہ ہوتا ہے، برائی سے کم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل سے جاننا چاہیں تو ہم کہیں گے ایمان کیا ہے؟ زبان کا قول، دل سے تصدیق اور اعضاء کا عمل۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیں۔ زبان کا قول ہے، دل کی تصدیق ہے اور اعضاء کا عمل ہے۔ آپ نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ کا قول، زبان کا قول۔ دل سے آپ اس کو تصدیق کریں کہ واقعی میں نے جو زبان سے کہا ہے ایسے ہی ہے، آپ نے جو زبان سے بولا ہے دل سے اس کی تصدیق کریں کہ واقعی ایسے ہی ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبھی جھوٹے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کریں، اور پھر عملی طور پر ثابت کر دے کہ آپ صرف اللہ کو مانتے ہو، صرف آپ کا ایک اللہ پر ایمان ہے، آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہو، سمجھے نا؟ تو یہ تینوں چیزیں۔ اور اگر واضح طور پر مثال چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں زبان سے کہ نماز فرض ہے، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کہ نماز فرض ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا، دل سے واقعی مان لیا کہ نماز فرض ہوتی ہے، یعنی کہ صرف زبان سے کہا، دل سے نہیں مانا، دل سے بھی مان لیا، اور اب نماز کا وقت ہوا تھوڑی دیر کے بعد تو آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پر پابندی سے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ ایمان میں یہ تینوں چیزیں ہیں،
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے تصدیق کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ جو جنہوں نے مخالفت کی ہے اہل سنہ کی، انہوں نے تصدیق کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تصدیق اس میں شامل ہے، لیکن وہ انکار کرتے کس چیز کا؟ عمل کا، اس لیے انہوں نے عمل کی بات کی ہے، تصدیق کو اس لیے ذکر نہیں کیا۔ لیکن ایمان کے اندر تینوں چیزیں ہیں، زبان کا قول، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل، اور جو زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ دلیل کیا اس کی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ہاں، اس میں کیا دلیل ہے بھی؟ آپ لوگ بتائیں گے ذرا، اس میں کیا دلیل ہے قول کی اور عمل کی؟ وَمَا أُمِرُوا، انہیں حکم دیا گیا، انہیں حکم دیا گیا، حکم کیا ہے؟ امر ہے، قول ہے، انہیں حکم دیا گیا کس بات کا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اب اللہ کی عبادت عمل تو ہے، لیکن اس کے عملی ثبوت کیا ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، جو اس کا عملی نمونہ ہے عبادت کا۔ کہ عبادت تو کر لیا آپ نے، عبادت کا اقرار کر لیا کہ عبادت اللہ کی کرنا ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس آیت میں نیت اور قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا۔ آخر میں آیت کو ختم کس چیز پر کیا گیا ہے؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت میں نیت کو، قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا، سب ان چیزوں کو دین کا نام دیا گیا ہے، اور دین کے معنی ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ دین۔ اچھا، اس کے کم زیادہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ علامت لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ یہ اہل ایمان جو ہیں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اس کا معنی کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح آگے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ۔ ایمان کیا ہے؟ بدع کا لفظ جو ہے عربی میں 3 سے لے کر 10 تک، بعض کہتے ہیں 9 تک، بعض کہتے ہیں 10 تک۔ 3 سے لے کر 9 یا 10 تک یہ نمبر جو ہے، یہ عدد جو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدع، یعنی 4 ہو، 5 ہو، 6، 7 جتنا بھی ہو، ان کو بدع کا نام دیتے ہیں۔ کہ ایمان جو ہے وہ بدع و 70 کے معنی 70، کہ وہ 73 ہوں گے، 74 ہوں گے، یعنی 79، 80 تک اس کے شعبے ہیں۔ شعبے معنی اس کے درجے ہیں، اس کے درجے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے بہتر کون سا درجہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور یہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ افضلها قول، مطلب کہنا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ کہنا قول ہے۔ اچھا، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، کے رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اب یہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کیا ہے؟ یہ عمل ہے، عمل ہے، اس کا قول سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ چل رہے، جلتے رستے میں کوئی اینٹ دیکھی، پتھر دیکھا رستے میں پڑا ہوا، بھی کسی کو لگ سکتا ہے، کانٹا دیکھا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، آپ نے بغیر کوئی بات کہے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ آپ نے کوئی بات زبان سے نہیں بولی، آپ نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، صرف ہاتھ سے اس چیز کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے، یہ عمل ہے۔ آپ نے اس کو بھی ایمان کا نام دیا ہے، آپ نے اس کو ایمان کا نام دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ ایمان قول و عمل ہے، قول بھی ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اور عمل بھی ہے کوئی آپ ایسی چیز کر دینا۔ اور اس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان کے قول کو ذرا پڑھیے، اگر جس کا ترجمہ نہیں کیا گیا اس لیے ذرا غور سے سنیے تاکہ اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کون ہیں؟ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہنا ہے کہ کہتے ہیں کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، کہ ایمان وہ تمناؤں کا نام نہیں ہے، آرزوؤں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی اوپر ظاہری شکل و شیپ کا نام ہے۔ تحلی کا معنی کہ ظاہری شکل و صورت۔ ایمان نہ تو امیدوں آرزوؤں کا نام ہے کہ نہ ہی شکل و صورت کا نام ہے، ولکن ما وقر فی القلب۔ ایمان کیا ہے؟ جو دل میں انسان کے ثابت ہو جائے، جو دل میں بیٹھ جائے، جو دل میں جم جائے۔ وصدقہ العمل، اور جو دل میں بیٹھ گیا ہے اب اس کی تصدیق کس چیز سے ہو رہی ہے؟ عمل کے ساتھ۔ ایک اللہ پر سچا ایمان ہے، ایک اللہ کی خالص توحید دل کے اندر، اب عمل کیا ہے؟ اسی چیز پر ہو۔ اب یہ نہیں کہ دل میں تو خالص توحید ہو لیکن سجدہ کسی اور کو کر رہے ہو، یہ
ولیکن ما وقر، وقر کے معنی جو جم گیا، ٹھہر گیا، ثابت ہو گیا. ولیکن ما وقر فی القلب، جو دل میں ثابت جم گیا، ٹھہر گیا. اور صدقہ العمل، اور جو دل میں جمع ثابت ہوا ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہو کہ واقعی دل میں جو کچھ ہے عمل بھی اس کا یہی ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس بات کا نام ہے. اور دلیلیں اس چیز پر بہت ساری ہیں، ہم نے صرف آپ کو ایک دو آیتیں وغیرہ پیش کی ہیں، ورنہ اس پر ایک اور بہت اہم دلیل سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما كان الله ليضيع ایمانکم، وما كان الله ليضيع ایمانکم. کیا معنی؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا. حدیثوں کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نماز ہے. کون سی نماز؟ جو مسلمان قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے پڑھ چکے تھے. کیونکہ آیت کا اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن گیا، تو بعض لوگ جنہوں نے ان کے دل میں آیا کہ جو لوگ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے. تو اللہ نے فرما دیا وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا. ایمان سے مراد یہیں تمہاری نمازیں کہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے نماز پڑھتے اسی پر فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم پر فوت ہوئے ہیں، ان کی نمازیں قبول ہیں. لیکن کہنے کا مقصد حدیث میں یہاں پر ایمان کس چیز کو نام دیا گیا ہے؟ نماز کو. تو جو نماز کیا ہے؟ عمل ہے. تو اللہ کل حال دوبارہ سے پھر دیکھیے سوال کو، ایمان کیا ہے اور اس کے قول و عمل ہونے اور کم زیادہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایمان جو ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 محدثین سے علم حاصل کیا، سبھی کے سبھی یہ کہتے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے. اور ویسے ہم نے جو بتایا ہے کہ ایمان کے اندر 3 چیزیں، زبان کا قول، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل. اس کی دلیل کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں نیت اور قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا ہے. نیت اور قول و عمل، ان سبھی چیزوں کو دین القیمہ کا نام دیا گیا ہے. اور دین جو ہے وہ ایمان ہے. اور کم زیادہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ ماتے تاکہ ان کا ایمان اور پہلے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اس کے درجے ہیں. سب سے افضل کیا ہے؟ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو پہلا قول لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ قول ہے. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اور دونوں ہی کو آپ نے ایمان کا نام دیا، دونوں ہی ایمان کے درجے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، کہ ایمان کسی تمناؤں کا اور صرف شکل و صورتوں کا نام نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ولکن ما وقر فی القلب، جو انسان کے دل میں بیٹھ گیا، دل میں ثابت جم گیا. اور صدقہ العمل، اور عمل نے اس کی تصدیق کر دی، عمل نے ثابت کر دیا کہ واقعی آدمی اس چیز پر چل رہا ہے، اس کے دل میں یہ چیز ہے. تو یہ ایمان ہے اہل سنت کے ہاں.